مودی کے ہندوستان میں کیا کچھ نہیں ہوتا۔ آج کل وہاں پہ مقابلہ حسن جاری ہے اور مقابلہ حسن کی آڑ میں جسم فروشی ہو رہی ہے۔ مس انگلینڈ کی طرف سے الزام لگایا گیا جو اس مقابلے میں شریک تھیں کہ جسم فروش کی طرح محسوس کروایا گیا۔ ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ ہمیں کہا گیا کہ مردوں کو خوش کیا جائے اور ایک ٹیبل پر 6 مردوں کو بٹھا بھی دیا گیا تھا۔ انڈیا کے شہر حیدرآباد میں جاری عالمی مقابلہ حسن یعنی مس ورلڈ اس وقت تنازع کا شکار ہو گیا جب مس انگلینڈ نے اچانک مقابلے سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ 2025 کی مس انگلینڈ مقابلے کی فاتح ملا میگی کا ایک بیان زیر بحث ہے۔ وہ مقابلے کے دوران ہی واپس انگلینڈ چلی گئی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے ایک برطانوی میگزین کو انٹرویو دیا ہے۔ اس انٹرویو میں انگلینڈ نے کہا انہوں نے یعنی منتظمین نے مجھے ایسا محسوس کروایا جیسے میں کوئی جسم فروش طوائف ہوں۔ اس بیان کے بعد حیدرآباد میں سیاسی ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ مس انگلینڈ 2025 کی فاتح ملا میگی مس ورلڈ کے مقابلہ حسن میں شرکت کے لیے 7 مئی کو حیدرآباد پہنچی لیکن ایک ہفتے بعد 16 مئی کو واپس چلی گئی۔ اس تنازع کے بعد مس انگلینڈ 2025 کی رنرز اپ شارلٹ ملا مقابلے میں انگلینڈ کی نمائندگی کر رہی ہیں۔ وہ بھی ملا تھی، یہ بھی ملا ہے۔ مس ورلڈ 2025 کا گرینڈ فائنل 31 مئی 2025 کو تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد کے ہائی ٹیکس ایگزیبیشن سینٹر میں منعقد ہونا تھا۔ تقریب کا آغاز شام 5:30 پر ہونا تھا اور یہ رات 1 بجے تک 1 جون تک جاری رہنا تھا۔ ملا میگی نے انٹرویو میں کیا کہا؟ میگی نے انڈیا سے واپس انگلینڈ جانے کے بعد برطانوی ٹیبلائڈ دی سن کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا، میں وہاں تبدیلی لانے کے ارادے سے گئی تھی لیکن مجھے وہاں کٹ پتلی بنا کر بٹھا دیا گیا۔ میرے اخلاقی اصولوں نے مجھے مزید وہاں رکنے کی اجازت نہیں دی۔ منتظمین کو لگا کہ میں صرف تفریح کے لیے آئی ہوں۔ ملا میگی نے مزید کہا، انہوں نے مجھے مجبور کیا کہ میں خود کو جسم فروش سمجھوں۔ جب مجھے امیر مرد اسپانسرز کے سامنے پیش کیا گیا تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے وہاں سے کسی طرح نکل جانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مس ورلڈ مقابلوں کا سنہرا دور ختم ہو چکا ہے۔ جب تک آپ دنیا میں تبدیلی کے لیے آواز نہ اٹھائیں یہ تاج اور خطاب بیکار ہیں۔ انہوں نے یعنی منتظمین کے مطابق خواتین کو صبح تیار ہو کر میک اپ کرنا چاہیے اور گاؤن پہن کر کچن میں چکر لگانے چاہیے۔ دی سن میگزین نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ ملا سے کہا گیا کہ وہ کوئی درمیانی عمر کے مردوں کو خوش رکھیں جس سے وہ تنگ آ گئیں۔ انہوں نے کہا ہر میز پر 2 لڑکیاں اور 6 مہمان بیٹھے تھے۔ ملا کا کہنا ہے کہ انہیں کہا گیا کہ وہ ان مہمانوں کے ساتھ ساری شام گزاریں اور انہیں خوش رکھیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مجھے یہ سب بہت غلط لگا، میں وہاں لوگوں کی تفریح کے لیے نہیں گئی تھی۔ مس ورلڈ میں کچھ اخلاقی اقدار ہونی چاہیے۔ ملا میگی نے دی سن کو مزید بتایا کہ یہ مقابلے اب بہت پرانے طریقوں پر چل رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے جسم فروش جیسا محسوس کروایا۔ جب میں کوئی سنجیدہ بات کرتی تو مرد غیر متعلقہ باتیں کرنے لگتے جس کی وجہ سے وہاں رہنا مشکل ہو گیا۔ میں نے اس قسم کے مقابلے کی توقع نہیں کی تھی۔ انہوں نے ہمیں بالغوں کے بجائے بچوں کی طرح ٹریٹ کیا۔ دی سن کی رپورٹ کے مطابق ملا نے اپنی ماں کو فون کر کے اپنی ہراسانی اور تکلیف کے بارے میں مطلع کیا۔ انڈیا کی جنوبی ریاست تلنگانہ میں حزب اختلاف کی اہم سیاسی پارٹی BRS نے اس معاملے پر سخت رد عمل کا اظہار کیا۔ اس نے دی سن کی رپورٹ شیئر کرتے ہوئے ٹویٹ کیا، کانگریس حکومت کے وزیر اعلیٰ ریونت نے حکومت کے خزانے سے 225 کروڑ روپے خرچ کر کے تلنگانہ اور حیدرآباد کی بین الاقوامی سطح پر ساکھ خراب کی ہے۔ 250 کروڑ روپے مطلب 2.5 ارب روپے۔ BRS کے ایکٹنگ صدر KT راما راؤ نے ایک پوسٹ میں لکھا کہ مس ورلڈ جیسے بین الاقوامی فورم پر کھڑے ہو کر عورت مخالف ذہنیت کو للکارنے کے لیے بہت ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ملا میگی، آپ بہت مضبوط عورت ہیں اور مجھے واقعی افسوس ہے کہ آپ کو ہماری ریاست تلنگانہ میں اس سے گزرنا پڑا، یعنی اس تکلیف سے گزرنا پڑا۔ انہوں نے مزید لکھا، تلنگانہ میں خواتین کی تعظیم کی مضبوط روایت رہی ہے، ہم ان کی عزت کرتے ہیں۔
بدقسمتی سے آپ کو جس چیز سے سابقہ پڑا ہم اس کی نمائندگی نہیں کرتے۔ مس ورلڈ کے منتظمین نے ملا میگی کے الزامات کو غلط قرار دیا۔ کیا وہ ان کو تسلیم کر لیتے؟ ایسا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انہوں نے اپنی بچی کھچی ساکھ بچانے کے لیے یہ بیان دے دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ مس انگلینڈ 2025 کی فاتح ملا میگی نے اس مہینے کے آغاز میں اپنی والدہ کی بیماری کی وجہ سے مقابلے سے دستبردار ہونے کی درخواست کی تھی۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ان کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے مس ورلڈ تنظیم کی چیئرپرسن اور CEO جولیا موری نے ان کی واپسی کا بندوبست کیا۔ ان کی جگہ شارلٹ گرانٹ نے مقابلے میں شرکت کی، جو بدھ کو حیدرآباد میں پہنچی، یعنی اس کے دوسرے تیسرے روز وہ وہاں پہ پہنچ گئی تھی۔ منتظمین کا کہنا ہے کہ برطانوی میڈیا میں ملا کے تجربات پر جو خبریں شائع ہو رہی ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ ہم ملا کی حیدرآباد میں بنائی گئی ایک ویڈیو جاری کر رہے ہیں جس میں واضح طور پر کہہ رہی ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور وہ شکر گزار ہیں۔ انڈیا میں کہے گئے الفاظ کا ان کہانیوں سے کوئی تعلق نہیں جو بعد میں سامنے آئی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی طرف سے ایسا کہا گیا ہوگا، لیکن جیسے ہی وہ انڈیا میں پہنچی تھی مقابلے میں شرکت کے لیے ان کی طرف سے ایسا یقیناً کہا گیا ہوگا، لیکن جاتے ہوئے جو کچھ انہوں نے کہا اور وہاں جا کر انگلینڈ نے جو کچھ انہوں نے کہا وہی ان کا آخری اور حتمی موقف ہے اور اسی کو درست تسلیم کیا جانا چاہیے۔ مس ورلڈ کے مقابلہ حسن کو منعقد کرنے والی تنظیم نے ایک بیان میں مزید یہ بھی کہا کہ ہم میڈیا اداروں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ایسی گمراہ کن خبریں شائع کرنے سے پہلے صحافتی اصولوں کا خیال رکھیں۔ مس ورلڈ اپنے مقصد کے لیے پرعزم ہے۔ یہ تمام بیانات مس ورلڈ تنظیم کی چیئرپرسن اور CEO جولیا مورلی کے نام سے جاری کیے گئے ہیں۔ ان بیانات کے ساتھ ایک ویڈیو بھی جاری کی گئی ہے جس میں ملا یہ کہتی نظر آ رہی ہیں کہ یہاں سب کوئی ٹھیک ہے۔ اس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ جب وہ وہاں پہ گئیں اس وقت ان کی طرف سے یہی کہا جانا تھا، لیکن حتمی طور پر انہوں نے واپس آ کر جو کچھ کہا وہی سچائی ہے، وہی صداقت ہے۔ منتظمین نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ملا میگی نے صرف ایک ضیافت میں شرکت کی جو محلہ پیلس میں ہوئی اور جسے حکومت نے منعقد کیا تھا۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ملا میگی کے دونوں طرف خواتین بیٹھی ہیں اور میز پر صرف ایک مرد دکھائی دے رہا ہے۔ تو کیا ایک ہی تقریب ہوئی تھی؟ ہو سکتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کئی تقریبات ہوئی ہوں جہاں ان کو مردوں کے ساتھ بیٹھنے پر مجبور کیا گیا ہو۔ انڈین خبر رساں ایجنسی PTI کے مطابق تلنگانہ میں ایک سینئر IAS افسر نے مس انگلینڈ ملا میگی کی جانب سے مبینہ طور پر ہراساں کیے جانے کی تحقیقات کی اور کہا کہ انہیں الزامات کے شواہد نہیں ملے۔ ریاستی حکومت کے اسپیشل چیف سیکرٹری جیش رنجن نے کہا کہ انہوں نے انکوائری مکمل کر لی ہے اور مس میگی کے مبینہ الزامات کے تعلق سے کوئی شواہد نہیں ملے۔ ناظرین، آپ کے سامنے ہم نے ہر فریق کا موقف رکھ دیا۔ آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ کیا واقعی انڈیا میں جس طرح سے مقابلہ حسن ہو رہا ہے خواتین کو اسی طرح سے ہراساں کیا جا رہا ہے اور ان کو واقعی جسم فروش سمجھا جا رہا ہے اور جسم فروشوں کی طرح ان سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے جیسا کہ ملا میگی کی طرف سے کہا گیا؟ اس کے ساتھ اجازت دیجیے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے۔